السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آج میں اپنے بیڈ روم کی کلیننگ کر رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اس ایشو پہ ڈسکس کروں گی کہ ڈپریشن اور انزائٹی جو ہوتی ہے وہ انسان کو کیوں ہوتی ہے اور اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پہلے تو انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور وہ ایسے کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ڈپریشن کی سٹیج پہ چلا گیا ہے۔ پہلے بالکل ہلکا ہلکا، پہلے گھر میں چیزیں تھوڑی بہت اچھی نہیں لگتی، اس کے بعد چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، اتنا چڑچڑاپن ہو جاتا ہے کہ ہم کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو آہستہ آہستہ یہ جب بڑھ جاتی ہے نا، تو ہم اپنے آپ کے ساتھ صرف وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ملنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آہستہ آہستہ وہ چیزیں ہم ختم کرتے جاتے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو وہ ایک اس ڈارکنیس میں جب چلے جاتے ہیں نا، تو اس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ جب ہم ڈپریشن کی اس سطح پہ چلے جاتے ہیں نا، تو واپس آنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کافی زیادہ اس پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے، سائیکالوجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس طرح ہوتا نہیں کہ ہم بہت جلدی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور اپنے آپ کو اپنے جو ڈپریشن ہے یا انزائٹی کا جو بھی ایشو ہے ہم اس سے ڈسکس کریں، اور وہ ہم اپنے آپ کو ویسے ہی پاگل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ ہمیں دل میں ہمارے یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے یا سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے نا ہم یہ چیز اتنی فیس کر کے نا اس سٹیج پہ چلے جاتے ہیں، لیکن ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ لیکن ہمیں جانا بھی چاہیے، اگر ہم جیسے لوگ اگر نہیں جاتے تو ان کو کیا کرنا چاہیے، ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے ڈپریشن اور انزائٹی سے وہ دور ان سے ہو جائے، اوور کم کر کے، اور اپنی خوشحال زندگی میں وہ بالکل خوش و خرم زندگی گزار سکے۔ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، نمبر 1 پہ تو صبح اٹھ کے اگر آپ نماز پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیتے ہو، صبح کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا شروع کر دیتے کہ جو بھی میری ذہنی الجھن ہے، اللہ میری ذہنی الجھن کو دور کر دے اور مجھے صحت مندی کی زندگی عطا کر، اور میں زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں وہ اس میں میری ہیلپ کریں۔ اللہ میاں ہیلپ بھی کرتا ہے اور ان چیزوں سے نکالنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو استغفار کی تسبیح تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں تو اس ڈپریشن سے ہم نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے جی، ہم جب نماز پڑھ کے قرآن پاک اگر پڑھیں تو اس سے میڈیٹیشن ہوتی ہے۔ جب ہم بہت زیادہ آدھا سپارہ پڑھ لیتے ہیں یا 1 سپارہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی لوگ ہوتے بہت کم پڑھتے ہیں، چاہے 1 لائن بھی پڑھ لینا ان کے لیے اس کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن ہم زیادہ بھی پڑھتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ ہمارا جو ذہن ہوتا ہے نا، مینٹل سکون ہمیں ملتا ہے، اس سے بھی ڈپریشن میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جی آ جاتی باری ہمارے اپنے ورک آؤٹ کی آ جاتی ہے۔ ہمیں اپنے اوپر ورک کرنا چاہیے، ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبح اٹھ کے واک کریں، آدھا گھنٹہ سے یہ 40 منٹ۔ اگر ہم واک نہیں کر سکتے کیونکہ ہم چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، باہر نکل نہیں سکتے، بچے ہوتے ہیں چھوٹے جس کی وجہ سے ہم نہیں نکل پاتے، کوئی بھی ہم ریزن اپنے آپ کے لیے بنا لیتے ہیں۔ جب ہم نے کام نہیں کرنا ہوتا نا، ہمیں 100 ریزن ہمارے سامنے آ جاتی کہ یہ ریزن ہے، یہ ریزن۔ اچھا، ہمیں اگر واک کے لیے ٹائم نہیں مل رہا تو گھر بیٹھے ہم تھوڑا بہت ایکسرسائز کر لیں، اسٹریچنگ کر لیں۔ اگر وہ بھی کرنے کو نہیں دل کر رہا تو آرام سے بیٹھ کے یوگا کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یوگا کرنا انتہائی انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ڈیپ بریدنگ کرنا اس سے بھی ذہنی سکون ملتا ہے، ڈپریشن دور ہوتا ہے، اور بہت ساری بیماریوں میں ہمیں ہیلپ ملتی ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اگر ہم یہ یوگا کی طرف آ جائیں تو کافی حد تک بیماریوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اس سے بھی ڈپریشن ہمارا کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ اس سے میں نے کیا ہے، کیونکہ مجھے بھی ڈپریشن پہلے بہت زیادہ 2-3 مہینے میں مجھے اتنا زیادہ ہائی ڈپریشن رہا، تو اس سے میں نے نکلنے کے لیے میں نے
सिर्फ़ और सिर्फ योगा का सहारा लिया या नमाज, मैंने 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दी और कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी, तो साथ साथ योगा किया, उससे मेरी मेंटल हेल्थ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर आप लोग भी ये करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका जो ज़हन है वो भी खुलेगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर जब आ जाएगी, आप मुझे दुआएं दोगे कि आप अगर एक बात पे भी आपने अमल कर लिया ना तो आपकी ज़िंदगी जो है वो संवर जाएगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह संवर जाएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि सुबह सुबह जो है आप योगा करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी ज़िंदगी वाकई बदल जाएगी, आपकी बहुत सारी जो मुश्किलें हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आ जाता है डाइट पे अच्छा खासा बहुत ज़्यादा जो है ना डाइट पे भी तवज्जो देनी चाहिए। सुबह हम इतना ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी पे बोल सकते हैं, लेकिन मेरी वीडियो बहुत छोटी है और आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।